اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ونبینا ورسولنا محمد وعلی آل سیدنا وسندنا ونبینا ورسولنا محمد وبارک وسلم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اسلام دین حکمت ہے، ایسا دین جس میں حکمت، مشاورت، توازن، تدبر، تفکر، تعلم اور تأمل یہ ایسے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. شاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بھی اگر آپ بلائیں تو حکمت اور دانائی کے ساتھ بلائیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اب ذرا یہاں دیکھیں، حکمت، اور وہ بھی مؤثر حکمت، حکمت عملی، وہ بھی مؤثر حکمت عملی. ایسی اسٹریٹجی، ایسی ڈپلومیسی، ایسی وزڈم، ایسی دانائی، ایسی دانش و بینش کہ جس میں تاثیر ہو. اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں تو حکمت کے ساتھ بلائیں اور اچھی نصیحت کے ساتھ. بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. 6 ہجری صلح حدیبیہ. اب یہاں ذرا حکمت عملی دیکھیں کیسی کیسی ہے، اور مشاورت کا کیا پہلو ہے، اور تاثیر کن، مؤثر کن اسٹریٹجی کیا ہے. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں مکہ المکرمہ میں، زیارت کا مقصد تھا کعبۃ اللہ کی، اور کوئی مقصد نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں عمرہ کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا مقصود تھی، طواف کرنا مقصود تھا، بارگاہ ربی میں قربانی دینا مقصود تھی. مگر کفار مکہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اجازت نہ دی، اور اس مرحلے پر ایک مشرکین مکہ اور اہل ایمان کے درمیان معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہجرت کا یہ 6واں سال ہے، 6 ہجری. اب پہلا تو معاملہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت دیکھیں. دین کے معاملے میں، دین کے راستے پر کوئی چلے تو اس میں یہ پیرائے موجود ہونے چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پازیٹیوٹی کو دیکھتے تھے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ سفارت کاری کرنے کے لیے کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے جو سفیر بھیجا ہے، تو وہ سہیل بن عمر اس کو بھیجا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام سنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے ہمارے لیے معاملے کو سہل کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے. اس کے نام کو دیکھتے ہی اس میں سے ایک مثبت پہلو کو ڈیرائیو کیا، اس میں سے ایک مثبت پہلو کو کنکلیوڈ کیا، ایک پازیٹیوٹی اسے اخذ کیا. اب یہ ہر چیز کے اندر جو روشن پہلو ہوتے ہیں نا، بسا اوقات ہم انہیں چھوڑ جاتے ہیں. بالکل سامنے کی چیزیں ہوتی ہیں انہیں ہم اگنور کر جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ یہ ہمیں میسج دے رہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے.
پازیٹیوٹی کو ساتھ لے کر چلیں، مثبت پہلوؤں کو سامنے رکھیں، روشن پہلوؤں کو سامنے رکھیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاص خاص پہلو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا خاص پہلو، آقا کے سامنے مختلف امور آتے ہیں نا، مختلف کام آتے ہیں، اس میں سے چوائس ہوتی، کسی ایک کو چوز کرنا ہوتا، پک اینڈ چوز والا معاملہ ہوتا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ آسان چیز کو پسند فرمایا ہے، آسان راستے کو چنا ہے، کیونکہ نا اس جب آسانی آ جاتی ہے تو پھر پرابلمز سولوشن میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اس کے نام سے ایک پازیٹیو چیز کو اخذ کیا، آپ نے فرمایا معاملہ بس اب آسان ہو گیا، اللہ نے ہمارے لیے آسانی کو پیدا کر دیا۔ اور بعض ہم ہمارے سامنے روشن پہلو ہوتے ہیں، چیزیں بڑی انجوائے کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن ہم موڈ کو آف کیے رکھتے ہیں، تو اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ اشفاق احمد اردو کے بہت بڑے ادیب ہو گزرے، وہ کہتے ہیں کہ میں گھر بیٹھا ہوا تھا اور ہلکی ہلکی بارش آ رہی تھی، ریم جھیم ہو رہی تھی، تو سامنے نا ہمارے جو برآمدہ تھا اس میں شیشہ لگا ہوا تھا، اور سامنے گرینری تھی، پلاٹ تھا سامنے، تو وہاں سبزہ تھا، سبزہ زار سامنے نظر آ رہے ہیں، آسمان پر بادل ہیں، ریم جھیم ہو رہی ہے، ہلکی پھلکی بارش آ رہی ہے، بڑا خوبصورت ماحول ہے، ہم فیملی والے بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بچے کو، پوتے کو دیکھا تو وہ منہ پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا ابھی یہ منہ کیوں پھلایا ہوا ہے، کیا بات ہے، کوئی ناراض ہو؟ وہ خاموش رہا، موڈ اس کا بالکل آف تھا۔ پھر اس نے ایسے اچانک کہا دادا وہ دیکھیں، ایسے انگلی اٹھا کر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے غور سے دیکھا، میں نے کہا سامنے تو بڑا خوبصورت منظر ہے، اس نے کہا نہیں نہیں شیشے پہ دیکھیں، کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو اس شیشے پر ایک مری ہوئی مکھی چپکی ہوئی تھی۔ اب اشفاق احمد اس میں سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک اتنا خوبصورت منظر، صاف ستھرا منظر، سامنے گرینری ہے، سبزہ زار ہے، آسمان پر بادل ہیں، ریم جھم کرتی بارش ہے، ہلکی پھلکی اترتی بارش ہے، اتنا خوشگوار ماحول، اتنا خوشگوار موسم، اور وہ منہ پھلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی طبیعتوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ خوشیاں ان کے دائیں بائیں پڑی ہوتی ہیں، ارد گرد بکھری ہوئی ہوتی ہیں، مگر وہ کانٹوں کو چن رہے ہوتے ہیں، ارد گرد گلاب ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، خوشبوئیں ہوتی ہیں، مگر وہ پھر بھی کانٹوں کو چن رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسی بات چنیں گے جس سے غصہ دکھا سکیں، موڈ آف کر سکیں، نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہو۔ گلاس ہو نا شیشے کا، اس میں آدھا دودھ ہو آدھا خالی، تو کسی سے کہیں نا تبصرہ کریں تو ایک کہے گا کہ آدھا خالی ہے ایک کہے گا کہ اس میں دودھ ہے۔ تو دیکھیں فنامینا ایک ہے، مظہر ایک ہے، حقیقت ایک ہوتی ہے، سامنے منظر ایک ہوتا ہے، مگر دیکھنے والے کی نگاہ کیا دیکھ رہی ہوتی ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کا بڑا اثر پڑتا ہے انسانی شخصیت پر، بڑا اثر پڑتا ہے انسانی طبیعت پر، بڑا اثر پڑتا ہے انسانی تربیت پر، بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کیا رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو دیکھ کیا رہے ہیں، یہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہمیں جو چیز سکھاتی ہے وہ یہ سکھاتی ہے کہ مثبت رہیں، بی پازیٹیو، ذہن جو ہے اسے مثبت رکھیں، پازیٹیوٹی سے بھرپور رکھیں، تو الجھنوں سے بچے رہیں گے، ٹینشنوں سے بچے رہیں گے، بی پی جو ہے نا یہ اپ ڈاؤن پھر کم کم ہوا کریں گے، بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے، نفسیاتی مسائل سے بچ جائیں گے، معاشرتی مسائل سے بچ جائیں گے، یہ چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں انسانی جسم ہو تو اس پر کہیں ایک زخم ہو نا، مکھی سارے جسم کو چھوڑ کر زخم پر آ کر بیٹھتی ہے۔ بعض لوگوں کی یہ طبیعت میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، منفی پہلو ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ کسی منفی چیز کو سامنے رکھیں گے اور وہاں ٹک جائیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ بتاتی ہے، صلح حدیبیہ میں یہ واقعہ اس بات کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ آپ نیگیٹیوٹی کی بجائے پازیٹیوٹی کی طرف جائیں، منفیت کی بجائے مثبت رہیں، آپ ایک اچھی چیز کی طرف متوجہ ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے نام سے پازیٹیوٹی کو کریٹ کیا، اور وہی ہوا، پھر وہی ہوا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندہ مومن کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اس کے ظن کے مطابق ہوتا ہوں، یعنی وہ جس طرح میرے بارے میں سوچتا ہے، گمان رکھتا ہے، ظن رکھتا ہے، میں پھر اسی طرح سے ہوں۔ اس لیے مثبت رہیں، پازیٹیو رہیں، اللہ کی رحمت پر تکیہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت پر بھروسہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کے اندر خوشگواریت پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ اب ایک اور مرحلہ، اس سے اگلا مرحلہ، اب معاہدہ ہو رہا ہے، تو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیا کہ یہ معاہدے میں یہ کیوں لکھا گیا کہ محمد الرسول اللہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہی کیا؟ ذرا آپ سوچیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اٹکے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے فائدے کو دیکھ رہے تھے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی فتح کو دیکھ رہے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیوچر آگے، بس تھوڑا سا عرصہ آگے، 2 سال کے بعد کی چیزیں دکھا رکھی ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ یہ بتاتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے یہ فیض ملتا ہے کہ اپنی سوچوں میں وسعت لائیں، اپنی نگاہ کو دور بین بنائیں، وہ نزدیک صرف ایسے ناک کی نوک تک نہ رکی رہیں، دائرے میں نہ دیکھتے رہیں، اب اسے آگے دیکھیں اور آگے دیکھیں۔ بندہ مومن کا یہ جو بہت آگے دیکھنا ہے، اسے فراست کہا گیا ہے۔ اتقوا فراست المومن انہ ینظر نور اللہ، مومن کی فراست سے ڈریں کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نور کیا ہے؟ یہ جو اسے عقل سلیم عطا کی گئی ہے، اسے دانائی عطا کی گئی ہے، اسے دانش عطا کی گئی ہے، اسے اللہ نے جو وزڈم عطا کی ہے، فہم عطا کیا ہے، فراست عطا کی ہے، تدبر عطا، اس سے وہ آنے والی چیزوں پر توجہ رکھے، اپنے مشاہدات کو کام میں لائے، اپنے تجربات کو کام میں لائے، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آگے کی پکچر دیکھے، جتنا اس فیلڈ میں وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اور آگے بڑھائیں گے اور آگے بڑھائیں گے، پھر اس کی مدد ہوتی ہے، پھر یہاں اسپرچولی کے ابواب کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس سے اگلی بات کہ آقا تو آگے دیکھ رہے تھے، یہ 6 ہجری میں واقعہ ہو رہا ہے، حضور 8 ہجری کو دیکھ رہے تھے کہ یہ صلح حدیبیہ 6 ہجری کا یہ واقعہ، یہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ہے، آقا اسے پریفیس کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پہ اڑے نہیں ہیں، اٹکے نہیں ہیں، رکے نہیں ہیں، اور بس اس کو بنیاد بنا، آپ نے ڈرافٹ کو چینج کروایا۔ اب ڈرافٹ کون کر رہے تھے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ لکھ ہو رہے تھے۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کے اعتراض پر، ابجیکشن تو وہ کر رہے تھے کفار، اعتراض پر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھ دیں، رسول اللہ کا لفظ یہاں سے اس وقت مٹا دیں، ہٹا دیں۔ اب آگے مولا علی کرم اللہ وجہ کا عشق تھا، خاموش، آقا سمجھ گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ڈرافٹ لے کر اس میں سے رسول اللہ کا لفظ مٹایا اور کہا کہ اب یہاں بن عبداللہ لکھ دیں۔
اس سے ایک نقطہ یہ بھی سمجھ آتا ہے، اس سے دانائی کا ایک پہلو یہ بھی کھلتا ہے، ایک راز یہ بھی ہمیں ملتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں سکتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے، تو آقا اگر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو اس پورے ڈرافٹ میں سے، اس پوری تحریر میں سے وہیں رسول اللہ کے لفظی کو کیوں مٹایا، دائیں بائیں کیوں نہ گئے؟ ہاں، یہ یقینی بات ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استاذ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن سکھایا۔ تو یہ پھر ہو گیا، یہ معاملہ پھر آگے بڑھا، پھر حضرت سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا معاملہ ہو گیا، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ایمان لا چکے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، تو کفار کو بلا کام رہا، وہ زنجیروں سمیت گھسیٹتے گھسیٹتے مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ تو ہم واپس نہیں کریں گے، ابھی تو معاہدہ لکھا نہیں گیا، ابھی تو ریٹن فارم میں نہیں آیا، ابھی تو اس پر سگنیچر نہیں ہوئے، سائن ابھی تک نہیں ہوئے، سٹیمپ نہیں لگی۔ مشرکین نے یہ اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات تو زبان کی ہوتی ہے، زبان تو ہو چکی کہ اگر کوئی مکہ سے مسلمان بھاگ کر مدینہ جائے گا تو مدینہ والوں کو واپس کرنا پڑے گا، اور ابھی تو آپ یہاں ہیں، آپ اسے واپس کریں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں واپس کر دیا اور انہیں صبر کی تلقین فرمائی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ان قریب آپ ہم سے ملنے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ایک واقعہ، دوسرا، پھر تیسرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے، انتہائی محبت کرنے والے اہل بیت اطہار، انتہائی محبت کرنے والے آل رسول، انتہائی محبت کرنے والے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ کیا اللہ وحدہ لا شریک نہیں ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور میں ہاں ایسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہو۔ تو یا رسول اللہ، پھر دب کر یہ معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ شک تو تھی نا کہ جو شخص یہاں مکہ سے اگر کوئی مسلمان ہو جائے، مدینہ جائے گا تو اہل مدینہ کو وہ واپس کرنا پڑے گا۔ اگر مدینہ سے کوئی شخص بھاگ کر یہاں مکہ آ جائے گا تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ اچھا، اس سال آپ زیارت بھی نہیں کر سکتے کعبۃ اللہ کی، عمرہ بھی نہیں کر سکتے، آپ واپس جائیں گے، نیکسٹ ایئر آئیں گے، اور بغیر ہتھیاروں کے ساتھ آئیں گے، صرف تلواریں ہوں گی، وہ بھی نیام میں ہوں گی۔ اچھا، اس طرح کی کنڈیشنز تو تھیں لیکن حضور علیہ السلام انہیں قبول فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام انہیں قبول فرما رہے ہیں۔ تو وہ صحابہ کرام کے مزاج پر گراں گزری یہ بات، افسردہ ہوئے، دل گرفتہ ہو گئے، آقا سے بے تحاشا محبت تھی، تو جہاں محبتیں ہوتی ہیں تو وہ محبوب کا نقصان تھوڑی ہونے دیتی ہیں۔ اللہ سے عشق جنہیں ہو، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق جنہیں ہو، تو ان کا تو سوچنا یہ بنتا ہے، مگر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی آگے دیکھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام حکمت سے کام لے رہے ہیں، آقا علیہ السلام دین کو ایک بڑے سینیریو میں دیکھ رہے ہیں، دعوت دین کو ایک بڑے سینیریو میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس حکمت اور دانائی کے ساتھ آگے بڑھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، مکہ فتح ہو جائے گا اور پھر اسلام غالب آ جائے گا۔ اور پھر اگلا مرحلہ جب یہ سارا کچھ ہو چکا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جانور ساتھ لائے تھے تو وہ اللہ کے نام پر بس آپ ذبح کریں سارے، اور پھر ہم نیکسٹ ایئر آ جائیں گے۔ اور اس کے درمیان جو عشق کے واقعات ہوئے صلح حدیبیہ کے حوالے سے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب انہیں سفیر بنا کر بھیجا گیا اور کفار نے کہا کہ نہیں آپ تو یہاں کیا کر لیں، طواف کر لیں، مگر انہوں نے کہا نہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر میں نہیں کروں گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کے سامنے جب یہ بیان کیا گیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی وہاں پر درخت کے نیچے، اور ایک ہاتھ اپنا رکھ کر پھر اس پر دوسرا ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کے ہاتھ پر میں بیعت کرتا ہوں۔ تو 1400 صحابہ نے وہاں بیعت کی، ایک روایت کے مطابق، بعض کے مطابق اس سے بھی زیادہ تھے۔ تو وہ منظر اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگلی بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب فرمایا کہ جانوروں کو ذبح کر لیں، تو وہ ایسے جامد اور ساکت بیٹھے ہوئے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے۔ پھر جن سے محبت کی جاتی ہے تو پھر ان کے معاملے ایسے ہی ہوتے ہیں نا، کہ آقا سے اتنا بے تحاشا پیار، بے تحاشا عشق، اور بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ کفار سے دب کر معاہدہ کیا جا رہا ہے، لیکن نہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے نا، آپ اپنی ذات کے لیے تھوڑی نکلے ہیں، اللہ کے راستے میں تو حکم تھا کہ حکمت کے ساتھ معاملے کو آگے لے کر چلیں۔ تو داعی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب آقا علیہ السلام کی حکمتیں، پھر سبحان اللہ، بیرکیف وہ بیٹھے رہے، رسول اللہ خیمے میں تشریف لے گئے، سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ اس سفر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ شریک سفر تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وائف سے شیئر کرتے ہیں سارے معاملے، وہ بھی یہی عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ یہ تو آپ سے بے تحاشا محبت کرنے والے ہیں، آپ یوں کیجئے کہ آپ باہر جائیں، اپنے جانور کو ذبح فرمائیں، پھر دیکھیں یہ کیسے آپ کو تکیں گے ذبح کرتے ہوئے، اور پھر یہ اپنے جانوروں کو کیسے ذبح کریں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر تشریف لائے، ابھی یہ سارے لوگ ویسے مبہوت ہیں، جامد و ساکت ایسے بیٹھے ہوئے افسردہ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا جانور ذبح فرمایا تو یوں لگتا تھا جیسے کرنٹ دوڑ گیا ہو، صحابہ کے نام گویا ہوش میں آ گئے، یہ کیا کر بیٹھے ہم؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو ہے نا جانوروں کو ذبح کریں، اور پھر یک بارگی ایسے سبھی نے ان جانوروں کو ذبح کر دیا۔ اب اگلا مرحلہ، وقت تھوڑا سا گزرا، اور گزرتے ساتھ ہی اگلے سال مشرکین مکہ کو احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے تو اپنے ہاتھ کاٹ کر ان کو دے دیے۔ مکہ سے اگر کوئی شخص اسلام کو قبول کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیمات لیتا تھا، اس میں نئی توانائی آ جاتی تھی، انرجیٹک ہو کر مکہ والے اسے واپس طلب کرتے، وہ مکہ آ جاتا، مکہ آ کر وہ اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتا، تو تبلیغ دین کے راستے کھل گئے، تبلیغ دین کے دروازے کھل گئے۔ اب مکہ میں مسلسل جو ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے، دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، دین اسلام پھیل رہا ہے مسلسل۔ ابھی یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے۔ اب دعوت دین ایک بڑے پیمانے پر پہنچ گئی، اتنے بڑے پیمانے پر کہ کفار اور مشرکین پریشان ہو گئے۔ اب وہ صلح نامہ حدیبیہ ختم کرنا چاہتے تھے، اگلے سال جا کر وہ بار بار وہاں جاتے، لیکن کسی نے کوئی توجہ ہی ان پر نہیں دی، اور اس سے اگلے سال ہجرت کے 8ویں سال 8 ہجری میں پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف سفر کرتے ہیں، اور یوں مکہ المکرمہ بغیر خانہ جنگی کے فتح ہوتا ہے، اور ایک ایسی عظیم فتح مبین اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔